أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنا کرم کرے، آپ پر اپنی رحمت کرے، آپ کو عمل کرنے کی قرآن پاک پر توفیق عطا کرے اور ہمارے آنے والے بچوں میں سے داعی دین پیدا کرے، اور ہو سکتا ہے وہ بچے بڑے ہوتے ہوتے اس سے پہلے ہی آپ لوگ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہی داعی دین بنا دے۔ امید تو رکھنی چاہیے نا، ہدایت طلب کریں گے تو ہدایت ضرور ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلی آیات میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی سبھی بیماریوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان اور قرآن کو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل جانے اور اسی پر خوشی کا اظہار کرے، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے لیے واضح فرمائی ہیں وہی کافی ہیں، اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 60۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ، جو باندھتے ہیں اللہ پر۔ کیا باندھتے ہیں؟ الکاذبہ یوم القیامہ، جھوٹ باندھتے ہیں یوم قیامت کے بارے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، یقیناً فضل کرنے والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کفار و مشرکین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا گمان ہے، مطلب ان لوگوں کا کیا خیال ہے، ان کا اپنا تصور کیا ہے، کن لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، جس کو وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت کسی بھی انسان کے عقیدے کی جڑ کو پکڑتی ہے۔ ان لوگوں نے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے باتیں شامل کرتے ہیں یا اللہ کی ذات کے متعلق بناتے ہیں۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہاں صرف یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، بلکہ اس میں ہر قسم کی، یعنی کہ دین میں ہر قسم کی من گھڑت شریعت، جھوٹے مذہبی دعوے، خود ساختہ عقائد اور باطل رہنماؤں کی وہ تمام تعلیمات شامل ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی، یعنی اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی مرضی کا دین بنانا۔ اس جھوٹ کا حساب انہیں آخرت کے روز دینا پڑے گا۔ کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ یا وہ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ نہیں۔ یہ سوال کسی جواب کا محتاج نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ ان پر سخت گرفت ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو فوراً نہ پکڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے۔ غور سے سنیں بات کو کہ اللہ نے ان کو فوراً ان کے گناہ پر نہیں پکڑا۔ کیوں نہیں پکڑا؟ اللہ نے مہلت دی، سہولتیں دیں، رزق دیا، صحت دی، آزادی دی، تاکہ سوچے کہ گناہ کیا ہے، رجوع کرے، توبہ کی طرف آئے۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتی ہے اور نہ اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ اس آیت میں تزکیہ نفس اور اصلاحی عقیدے کا بنیادی مقام ہے۔ آئیے اپنے عقائد کو درست کر لیں کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 پڑھتے ہیں۔ وَمَا تَكُونُوا، اور نہیں ہوتے آپ، فی شانٍ، کسی حالت میں، وَمَا تَتْلُو، اور نہیں تلاوت کرتے آپ، منہ، اس کی طرف سے، نازل شدہ، من قرآن، قرآن میں سے، وَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں تم عمل کرتے کسی عمل سے، إِلَّا كُنَّا، مگر ہم ہوتے ہیں، علیکم شہودن، تم پر شاہد، یعنی کہ تم پر گواہ ہوتے ہیں، استفیدون فی، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزبو، اور نہیں پوشیدہ ہوتی، الرب کا، تیرے رب سے کوئی چیز، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی چیز، یعنی ذرے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ذرے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، سب کی سب
کا ذکر ہے کہاں ہے؟ وہ واضح کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے تمام انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی زندگی کا کوئی معاملہ، کوئی حالت، کوئی کام، یعنی قرآن کی ہی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں یا لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا زبردست مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہے، چاہے وہ عمل بڑا ہے، عمل چھپا ہوا ہے، عمل ظاہر ہے، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کام، وہ عمل اللہ کی نظر میں ہے، کچھ بھی مخفی یا دور نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر عمل، چاہے وہ اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، آسمان اور زمین کے کسی بھی حصے میں ہے، اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح نگرانی کا تصور انسان کو باطن تک صاف پاک کر دیتا ہے۔ جب ہمیں ذہن میں یہ رہے گا کہ میرا رب ہر لمحے میری نگرانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ میرے دل میں آنے والے جو خیال ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، تو میں بچ کر کہاں جاؤں گا؟ تو ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت خود بخود آ جاتی ہے۔ اس آیت میں لفظ شہودن آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ گویا گواہ بن کر دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ کی مشاہدہ شدہ جو گواہی ہے انسان کے عمل کا فیصلہ کرے گی۔ انسان بہت چھپ چھپا کر گناہ کر لے، دل میں وسوسہ رکھے، زبان سے بات نکالے، کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل کرے، سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ریکارڈ میں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن کا اس دور میں نازل ہونا، جب انسان کو ایٹم کے ذرات کا بھی علم نہیں تھا، ایک بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز محفوظ ہے۔ کہاں محفوظ ہے؟ لوہے محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ذرے سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو ایک واضح کتاب میں محفوظ نہ ہو۔ لوہے محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اصل کتاب ہے، یعنی کائنات کی منصوبہ بندی، انسان کے مال، واقعات، فیصلے، ہر چیز پہلے سے اللہ کے علم میں درج ہے۔ اس آیت میں ہم مومنوں کے لیے دو سبق بہت اہم دیکھتے ہیں، جی، کہ ہم اللہ سے حیا کریں۔ انسان میں حیا ہوگی نا، وہ ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ ہر لمحے دیکھ رہا ہے ہمیں۔ ہم اپنی طرف سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہوتے ہیں نا۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے۔ ہم چار جماعتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی دانشور اور عالم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہمارا رب غلطی نہیں کرتا، وہ بندے سے زیادہ اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ جیسے یہ آیت ہمیں جگا رہی ہے کہ کہاں سوئو، جاگ جاؤ، تمہارا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ یہی احساس انسان کو نفاق سے نکال کر صرف اور صرف صدق اور اخلاص کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ خبردار جان جاؤ، پھر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اِنَّا بے شک اولیاء اللہ ہی، بے شک اللہ، اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست جو ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو وہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں توجہ دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ توجہ کرو، غور سے سنو کہ ایمان والوں کے لیے روحانی خوشخبری ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے اولیاء۔ اولیاء کون ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، قرآن کے نزدیک ہونے والے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے احکام کو سینے سے لگائے، دل میں اللہ کی محبت اور خلوص رکھے، گناہ سے ڈرے۔ اللہ ان کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ اولاد کا، نہ موت کا، نہ قبر کا، نہ حساب کا۔ اللہ انہیں دوست بناتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اور ہر خوف اور غم سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کیا ولی پیدائشی ہوتا ہے؟ اس کی دو شرائط ہیں کہ ولی کون ہوگا۔ ولی وہ ہوگا جو دل سے ایمان لانے والا ہوگا،
اس کا ایمان اس کی زندگی کا رخ موڑ دے، اس کی سوچ کو بدل دے اور وہ اللہ کا ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، دل میں ایسا نور، ایسا خوف، ایسی محبت کہ انسان گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ ولیوں کو اصل مقام ان کا دل ہوتا ہے، دل جو ایمان سے روشنی پکڑتا ہے اور تقوی سے پاس ہو جاتا ہے۔ اور بتائیے کیا سنیں گے آپ؟ میں آپ کو کیا سناؤں؟ اتنی خوبصورت آیات ہیں، میں تو کھو ہی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، جیسے جیسے سمجھتے ہیں تو خوب مزہ آتا ہے، خوب مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبہ جو ہے ہم سب میں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔